فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے جس سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم پڑھ رہے ہیں کتاب کلام امیر المومنین علیہ السلام شرح نہج البلاغہ، اور اس کی 6 جلد پڑھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ 6 جلد کو پڑھتے ہوئے ہم خطبہ نمبر 160 پر آ چکے ہیں، اور خطبہ نمبر 160 کے 3 حصے ہم پڑھ چکے ہیں، اور آج ہم شروع کریں گے 4تھے حصے سے اور اس خطبے کے اختتام تک۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ 4تھا حصہ خطبہ نمبر 160 کا اس طرح سے شروع ہو رہا ہے: وَإِن شِئْتَ سَنَّيْتُ بِمُوسَىٰ کلیم اللہ، اور ختم ہو رہا ہے دَبَّتُهُ رِجَالُهُ وَخَادِمُهُ يَدَاهُ، اس طرح سے ختم ہو رہا ہے۔ تو اس کا اردو ترجمہ ہے: اگر دوسرا نمونہ چاہو تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ہیں، جنہوں نے اپنے اللہ سے کہا کہ پروردگار تو جو کچھ بھی اس وقت تھوڑی بہت نعمت بھیج دے گا میں اس کا محتاج ہوں۔ خدا کی قسم انہوں نے کھانے کے لیے صرف روٹی کا سوال کیا تھا، چونکہ وہ زمین کا ساگ پات کھاتے تھے، اس لیے لاغری اور جسم پر خون کی کمی کی وجہ سے ان کے پیٹ کی نازک جلد سے گھاس پات کی سبزی دکھائی دیتی تھی۔ اگر چاہو تو تیسری مثال داؤد علیہ السلام کی سامنے رکھ لو، جو صاحب زبور اور اہل جنت کے قاری ہیں۔ وہ اپنے ہاتھ سے کھجور کے پتوں کی ٹوکریاں بنایا کرتے تھے اور اپنے ساتھیوں سے فرماتے تھے کہ تم میں سے کون ہے جو انہیں بیچ کر میری دستگیری کرے، پھر جو اس کی قیمت ملتی اس سے جو کی روٹی کھا لیتے تھے۔ اگر چاہو تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا حال کہوں کہ جو سر کے نیچے پتھر کا تکیہ رکھتے تھے، سخت اور کھردرا لباس پہنتے تھے اور کھانے میں سالن کی بجائے بھوک، اور رات کو چراغ کی جگہ چاند، اور سردیوں میں سائے کی بجائے ان کے سر پر زمین کے مشرق و مغرب کا سائبان ہوتا تھا، اور زمین جو گھاس پھوس چوپایوں کے لیے اگاتی تھی وہ ان کے لیے پھل پھول ہوا کرتے تھے۔ نہ ان کی بیوی تھی جو انہیں دنیا کے جھنجھٹوں میں مبتلا کرتی، اور نہ بال بچے تھے کہ ان کے لیے فکر و اندوہ کا سبب بنتے، اور نہ مال و متاع تھا کہ ان کی توجہ کو موڑتا، اور نہ کوئی طمع تھی کہ انہیں رسوا کرتی۔ ان کی سواری ان کے دونوں پاؤں اور خادم ان کے دونوں ہاتھ تھے۔ شرح و تفسیر، یہاں پر ہیڈنگ ہے: انبیاء کی زاہدانہ زندگی۔ اس سے قبل کی عبارت میں ایک مختصر بحث میں مومنین کے لیے نمونۂ عمل کے طور پر پیغمبر اکرم کی زاہدانہ زندگی سے متعلق مختصر سی گفتگو کی گئی۔ اس حصے میں امام علی مقام انبیاء علیہ السلام میں سے مزید 3 نبیوں کی زاہدانہ طرز زندگی کی جانب اشارہ فرماتے ہیں تاکہ واضح ہو جائے کہ خدا کے تمام مرسلین کا طرز حیات یہی تھا، اور یہ تمام افراد اس لحاظ سے امتوں کے لیے نمونۂ عمل تھے۔ آپ فرماتے ہیں: ترجمہ: اگر دوسرا نمونہ چاہو تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ہیں، جنہوں نے اپنے خدا سے کہا کہ پروردگار تو جو کچھ بھی اس وقت تھوڑی بہت نعمت بھیج دے گا میں اس کا محتاج ہوں۔ اس کے بعد امام مذکورہ جملے کی تفسیر میں فرماتے ہیں، جو کہ سورہ قصص کی آیت ہے اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اس وقت جاری ہوا جب آپ شہر مدین میں
مدین میں داخل ہو رہے تھے۔ امام علی مقام فرماتے ہیں، ترجمہ: خدا کی قسم انہوں نے کھانے کے لیے صرف روٹی کا سوال کیا تھا۔ چونکہ وہ زمین کا ساگ پات کھاتے تھے، اس لیے لاغری اور جسم پر گوشت کی کمی کی وجہ سے ان کے پیٹ کی نازک جلد سے گھاس پات کی سبزی دکھائی دیتی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں کے مقابلے پر قوم بنی اسرائیل کے ایک فرد کی حمایت اور دفاع کی خاطر فرعونیوں کے ایک فرد کو مار ڈالا اور وہ لوگ ہر جگہ آپ کا تعاقب کرنے لگے تو آپ نے مصر سے ہجرت اختیار کی اور اس حال میں شام اور مدین کے شہر میں آئے کہ آپ کے پاس کوئی سفر کے لیے سواری نہ تھی۔ اچھا، یہاں پہ مدین کے شہر، مدائن تو شہر میں نے سنا ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ یہاں پہ دو جگہ جب یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے تو یہ واقعی مدین یہاں پر لکھنا چاہ رہے ہیں یا یہ پرنٹنگ کی مسٹیک ہے، اور مدائن کے شہر میں آئے۔ آپ کے پاس سفر کے لیے کوئی سواری نہ تھی اور چونکہ دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے تھے، اس لیے چار اور ناچار جنگل کے پودے کھایا کرتے تھے۔ اس مدت میں آپ نہایت نحیف و کمزور ہو گئے کیونکہ فاصلہ بہت زیادہ تھا۔ وہ ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے تھے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ گھاس پات کا سبز رنگ ان کے پیٹ کی نازک جلد سے نمایاں ہونے لگا۔ اس حال میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے صرف سادہ غذا کا تقاضا کیا تاکہ اس سے ان کی بھوک مٹ سکے۔ حالانکہ وہ چاہتے تو اللہ سے عیش و عشرت والی زندگی اور رنگ برنگے خوان کا مطالبہ بھی کر سکتے تھے۔ یہ درست ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان غیر معمولی حالات میں طبعی طور پر تنگی میں تھے، لیکن قابل توجہ بات یہ ہے کہ انہوں نے رفع ضرورت کی حد تک خدا سے تقاضا کیا، جو کہ آپ کی زاہدانہ زندگی کی واضح دلیل ہے۔ امام سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام کی زاہدانہ زندگی کے بیان کی جانب رخ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ترجمہ: اگر چاہو تو تیسری مثال داؤد علیہ السلام کی سامنے رکھ لو، جو صاحب زبور اور اہل جنت کے قاری ہیں۔ وہ اپنے ہاتھ سے کھجور کے پتوں کی ٹوکریاں بنایا کرتے تھے اور اپنے ساتھیوں سے فرماتے تھے کہ تم میں سے کون ہے جو انہیں بیچ کر میری دستگیری کرے، اور پھر جو اس کی قیمت ملتی اس سے جو کی روٹی کھا لیتے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود ان کا شمار بنی اسرائیل کے بڑے بادشاہوں میں ہوا کرتا تھا۔ اور آیے شریفہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے ان کی سلطنت کو مضبوط کر دیا اور ہم نے ان کو حکمت اور بحث کے فیصلے کی قوت عطا کی تھی۔ یہ ہے سورہ صاد کی آیت نمبر 20۔ اور آیت شریفہ جس کا ترجمہ بھی ہم نے پڑھا، سورہ صاد کی آیت، اس کے مطابق ایک قوی اور وسیع حکومت کے حامل تھے۔ آیا جو کچھ ان سے متعلق کہا گیا وہ ان کے دور حکومت سے مربوط تھا یا اس کے بعد کے دور سے، جو کچھ بھی ہو، بہرحال ان کے غیر معمولی زہد کا ثبوت ہے۔ بالخصوص یہ کہ روایات میں منقول ہے کہ وہ اپنی حکومت و سلطنت کے دور میں بیت المال سے استفادہ نہیں کیا کرتے تھے بلکہ زرع بنایا کرتے تھے اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی سے گزر بسر کرتے تھے۔ صاحب المزامیر وقاری اہل الجنہ کی عبارت دنیا اور آخرت میں، یہ امام کے خطبہ نمبر 60 کے چوتھے حصے کا ہی ایک پارٹ ہے، جس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ جو عبارت ہے یہ دنیا اور آخرت میں حضرت داؤد علیہ السلام کے اعلیٰ معنوی مقام و مرتبے کی جانب اشارہ ہے۔ خداوند متعال نے انہیں ایسی حکمت اور معنویت عطا کی تھی کہ وہ مزامیر پڑھا کرتے تھے۔ مزامیر کیا ہے؟ مزامیر ہیں دعائیں، مناجات اور حکمت آمیز نصیحتیں تھیں، جنہیں حضرت داؤد خوش الحانی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، اور اس عمل کے ذریعے لوگوں اور یہاں تک کہ ایک روایت کے مطابق پرندوں اور حیوانوں کو بھی اپنی جانب راغب کرتے تھے۔ اہل بہشت کا قاری ہونا ان کے اخروی رتبے کی جانب اشارہ ہے۔
آپ بہشت میں اولیاء خدا کو اپنی خوبصورت آواز اور معانی سے لبریز مناجات کے ذریعے خدا کے قرب کی لذت سے آشنا کریں گے اور خدا کی پاک ذات کی نسبت ان کے شوق اور عشق کو دو آتشہ کریں گے۔ ایکم یکفینی بیعہا، تم میں سے کون ہے جو انہیں بیچ کر میری دستگیری کرے کا جملہ شاید اس جانب اشارہ ہو کہ وہ چاہتے تھے کہ کوئی ان زنبیلوں کو فروخت کا ذریعہ بن جائے اور اپنی اجرت لے لے، اور اگر یہ ان کے قضاوت کے دور سے تعلق رکھتا ہو تو یہ اس جانب اشارہ ہے کہ قاضی بلا واسطہ لوگوں کا سامنا نہیں کرتا ہے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اسے پہچان لیں اور اسے زیادہ رقم دیں تاکہ وہ ان کے حق میں فیصلہ دے۔ اس کے بعد امام گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی نہایت زاہدانہ زندگی کے بیان کی جانب رخ کرتے ہیں اور 13 مختصر سے جملوں میں ان کی زاہدانہ زندگی کا خلاصہ پیش کرتے ہیں، ایسی عجیب زندگی کے جس پر عمل کرنا تو دور کی بات اس کا تصور بھی ہمارے لیے مشکل ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، ترجمہ اردو کا، اگر چاہو تو عیسیٰ ابن مریم کا حال کہوں کہ جو سر کے نیچے پتھر کا تکیہ رکھتے تھے، سخت اور کھردرا لباس پہنتے تھے، کھانے میں سالن کی بجائے بھوک، رات کو چراغ کی جگہ چاند، اور سردیوں میں سائے کی بجائے ان کے سر پر زمین کے مشرق و مغرب کا سائبان ہوتا تھا، صبح کے اوقات میں مغرب کی سمت میں ہوتے تھے اور عصر کے وقت مشرق کی سمت میں سورج کے مقابل رہتے تھے، اور زمین جو گھاس پھوس چوپایوں کے لیے اگاتی تھی وہ ان کے لیے پھل اور پھول ہوا کرتے تھے، نہ ان کی بیوی تھی جو انہیں دنیا کے جھنجھٹوں میں مبتلا کرتی، اور نہ بال بچے تھے کہ ان کے لیے فکر و اندوہ کا سبب بنتے، اور نہ مال و متاع تھا کہ وہ ان کی توجہ کو موڑتا، اور نہ کوئی طمع تھی کہ انہیں رسوا کرتی۔ ان کی سواری ان کے دونوں پاؤں اور خادم ان کے دونوں ہاتھ تھے۔ کانا ادامہ الجوع کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام غالباً فقط روٹی پر گزارا کر لیا کرتے تھے، اس کے ہمراہ سالن یا ساگ نہیں ہوتا تھا، اور ظلالہ فی الشتاء اس جانب اشارہ ہے کہ وہ سرد موسم کی ٹھنڈ سے بچنے کے لیے سورج کی تپش سے استفادہ کیا کرتے تھے، اور صبح کے اوقات میں مغرب کی سمت میں ہوتے تھے اور عصر کے وقت مشرق کی سمت میں سورج کے مقابل رہتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے وقت میں دنیا میں آئے جب بنی اسرائیل کے دنیا پرست لوگوں کا رہن سہن پرتعیش تھا، انواع اقسام کی غذاؤں سے استفادہ کیا کرتے تھے اور عالیشان محلوں، خوبصورت بیگمات، خوبصورت لباس اور قیمتی سواریوں کے مالک تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں ایسی زندگی سے جو کہ کئی برائیوں اور اسیری کی زنجیروں میں جکڑے جانے کا باعث تھی، خبردار کرنے کی غرض سے آسائشوں، خوبصورت اور فتنہ پرور بیگمات، اولادوں، مال و اسباب، سواریوں اور نوکروں چاکروں سے جو کہ انسان کو خود میں مشغول کر کے دوسری اہم چیزوں سے غافل کر دیتے ہیں، آزاد رہ کر زندگی گزار کر دکھائی تاکہ غافل افراد بیدار ہو جائیں اور اپنے ارادے کے تابع رہیں۔ نکات، یہاں پر نکتے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلی ہیڈنگ ہے حضرت داؤد کی دعائیں اور مناجات، پیج نمبر ہے 210۔ مزمور کی جمع ہے جو کہ ایسے اشعار کو کہا جاتا ہے کہ جنہیں مخصوص لحن میں پڑھا جاتا ہے، اور حضرت داؤد کی مزامیر روحانی اشعار، مناجاتوں اور نصائح پر مشتمل تھیں جنہیں وہ اپنی خوبصورت آواز میں پڑھا کرتے تھے تاکہ دلوں پر ان کا اچھا اثر ہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے مزامیر جو اب بھی یہودیوں کی کتب کا حصہ ہیں 5 کتابوں پر مشتمل ہے، اور ہر حصے کے آخر میں لفظ آمین تکرار ہوا ہے، اور غالب نظریہ یہی ہے کہ اس کتاب کو جمع کرنے والوں نے اس لفظ کو ہر کتاب کے آخر میں بڑھایا ہے۔ البتہ توجہ رہے کہ مقدس کتابوں میں موجودہ مزامیر میں آمین کا لفظ نہیں ہے۔ بہرحال پہلی کتاب میں 41 مزمور، دوسری کتاب میں 31، تیسری اور چوتھی کتاب میں سے ہر ایک میں 17 اور پانچویں کتاب میں 44 مزمور ہیں۔ ان تمام مزامیر کے مضامین کا درج ذیل عناوین میں
خلاصہ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، حمد اور تسبیح پر مشتمل مزامیر یعنی اشعار۔ نمبر 2، شکر خدا پر مشتمل مزامیر۔ نمبر 3، توبہ سے مربوط مزامیر۔ نمبر 4، مزامیر سیاحت، ایسے افراد کی سرگزشت کے بارے میں کہ خدا کی مخصوص عنایات یا غضب جن کے شامل حال ہوتا ہے۔ نمبر 5، وہ تاریخی مزامیر جو قوم بنی اسرائیل پر خدا کے لطف و رحمت کے بیان پر مشتمل ہیں۔ نمبر 6، مزامیر نبوتی جو حضرت داؤد اور ان کی اولاد سے خدا کے وعدے پر مبنی ہیں۔ نمبر 7، مزامیر تعلیم جن میں جناب داؤد علیہ السلام کو کچھ امور کی وصیت کی گئی تھی۔ الف، اب یہ جو وصیت کی گئی تھی وہ کیا تھی؟ اس میں الف یہ ہے کہ عادل افراد اور شریر افراد کی خصوصیات۔ بے، شریعت الہی کا مقدس اور پاکیزہ ہونا۔ جیم، دنیاوی زندگی کا بے وقت ہونا۔ دال، حکمرانوں پر واجب ذمہ داریاں۔ یہ وہ مزامیر نبوی تھی جو حضرت داؤد اور ان کی اولاد اور خدا سے وعدے پر مبنی تھی، یہ وعدے تھے۔ اور 8واں جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ گناہ گاروں کے لیے دعائیہ مزامیر یعنی اشعار۔ یاد رہے کہ ان میں سے اکثر مزامیر حضرت داؤد سے منسوب ہیں، نہ کہ سبھی۔ اب ہے ہیڈنگ داؤدی نغمہ۔ بعض آیات اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا نغمہ اتنا خوبصورت تھا کہ جو نہ صرف انسانوں کو اپنی جانب کھینچتا تھا بلکہ جس وقت وہ محراب عبادت میں مناجات میں مشغول ہوتے تو پرندے بھی آیا کرتے تھے اور ان کے پاس یا ان کے بدن پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اور چونکہ بہشت بہترین لوگوں کا مرکز ہے، اس خطبے میں منقول ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اہل بہشت کے قاری ہیں۔ ابن ابی الحدید بھی ایک روایت کی جانب اشارہ کرتے ہیں جس میں یہی معنی پایا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، روایت میں ہے کہ داؤد اہل جنت کے قاری ہیں۔ اب ہیڈنگ آ جاتی ہے انبیاء علیہ السلام کا زہد، اس سلسلے میں کہ عظیم انبیاء نے زندگی کو اپنے لیے اتنا دشوار کیوں بنایا کہ ہم میں سے کسی ایک کے لیے بھی قابل تحمل نہیں ہے۔ کچھ گفتگو ہے جسے ہم خطبے کے اختتام پر انبیاء کے زہد کے بعد بیان کریں گے۔ یہاں پر چوتھا حصہ ختم ہو جاتا ہے خطبہ نمبر 160 کا اور 5واں حصہ شروع ہوتا ہے۔ آئیے 5واں حصہ پڑھتے ہیں۔ پیج نمبر ہے 211۔ 5واں حصہ اس طرح شروع ہو رہا ہے، فتح اسسا بنبی کل عتیب الاطہری، اور ختم ہو رہا ہے محدثن عن امیر اللہ۔ ترجمہ ہے، تم اپنے پاک و پاکیزہ نبی کی پیروی کرو کیونکہ ان کی ذات اتباع کرنے والوں کے لیے نمونہ اور صبر کرنے والوں کے لیے ڈھارس ہے۔ ان کی پیروی کرنے والا اور ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہی اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ انہوں نے دنیا کو صرف ضرورت بھر چکھا اور اسے نظر بھر کر نہیں دیکھا۔ وہ دنیا میں سب سے زیادہ شکم تہی میں بسر کرنے والے اور خالی پیٹ رہنے والے تھے۔ ان کے سامنے دنیا کی پیشکش کی گئی تو انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور جب جان لیا کہ خدا نے ایک چیز کو برا جانا ہے تو آپ نے بھی اسے برا ہی جانا، اور اللہ نے ایک چیز کو حقیر سمجھا ہے تو آپ نے بھی اسے حقیر ہی سمجھا، اور اللہ نے ایک چیز کو پست قرار دیا تو آپ نے بھی اسے پست ہی قرار دیا۔ اگر ہمارے اندر صرف یہی ایک چیز ہو کہ ہم اس شے کو چاہنے لگیں جسے اللہ اور رسول برا سمجھتے ہیں اور اس چیز کو برا سمجھنے لگیں جسے وہ حقیر سمجھتے ہیں، تو اللہ کی نافرمانی اور اس کے حکم سے سرتابی کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ شرح و تفسیر۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دنیا پرستوں کے مقابلے میں، یہ ہیڈنگ ہے۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو جنس بشر ہی میں سے چنا تاکہ ان کی زندگی ہر لحاظ سے بشریت کے لیے مثالی اور نمونہ ہو، کیونکہ اگر وہ فرشتے یا دوسری مخلوق کی جنس سے ہوتے تو ہرگز وہ مقصد حاصل نہ ہو پاتا، اور انبیاء کا اہم ترین لائحہ عمل جو کہ ان کی عملی تعلیمات ہیں تعطل کا شکار ہو جاتا۔ خطیب کتنا ہی توانا ہو اور لکھنے والا کتنا ہی فصیح اور بلیغ ہو، ان کی نصیحتیں اور باتیں اتنا مؤثر
اتنی مؤثر ثابت نہ ہوں گی جتنا عملی نمونے مؤثر ثابت ہوتے ہیں، اور جو کچھ لوگ الہی پیشواؤں کے عمل سے سیکھتے ہیں، اس کا موازنہ ان کی گفتگو سے حاصل ہونے والی چیزوں سے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے امام ہر دور کے دنیا کے دلدادہ افراد کی دنیا پرستی سے مقابلے کی خاطر عملی لائحہ عمل کو مد نظر رکھتے ہیں، اور انبیاء ما سبق کی زندگی سے چند عملی مثالوں کے ذکر کے بعد پیغمبر اکرم کی حیات طیبہ کے بیان کی جانب رخ کرتے ہیں، جو کہ سب سے زیادہ مؤثر ہے، اور امام عملی پہلوؤں کے بیان سے پہلے دنیا سے متعلق پیغمبر اکرم کے طرز رفتار کی جانب اشارہ فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، تم اپنے پاک و پاکیزہ نبی کی پیروی کرو، کیونکہ ان کی ذات اتباع کرنے والوں کے لیے نمونہ اور صبر کرنے والوں کے لیے ڈھارس ہے۔ ان کی پیروی کرنے والا اور ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہی اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اس کے بعد امام حضور کی نگاہ میں دنیا کی وقت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، انہوں نے دنیا کو صرف ضرورت بھر چکھا اور اسے نظر بھر کر نہیں دیکھا، اور دنیا میں سب سے زیادہ شکمتہی میں بسر کرنے والے اور خالی پیٹ رہنے والے تھے۔ ان کے سامنے دنیا کی پیشکش کی گئی تو انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور جب جان لیا کہ اللہ نے ایک چیز کو برا جانا ہے تو آپ نے بھی اسے برا ہی جانا، اور اللہ نے ایک چیز کو حقیر سمجھا ہے تو آپ نے بھی اسے حقیر ہی سمجھا، اور اللہ نے ایک چیز کو پست قرار دیا تو آپ نے بھی اسے پست ہی قرار دیا۔ امام کے یہ جملے اس جانب اشارہ ہے کہ حضرت خدا کی خوشنودی کے آگے سراپا تسلیم تھے۔ خدا کی پسند ان کی پسند تھی، اور جو چیز خدا کو ناپسند تھی وہ بھی اسے ناپسند کرتے تھے۔ یہ تمام جملے دنیا کی دھوکہ دینے والی چمک دمک کی جانب اشارہ ہیں۔ دنیا قابل نفرت اور حقیر بھی ہے، اور پست اور چھوٹی بھی ہے۔ اصل نقطہ یہ ہے کہ تمام مظالم و ستم، جنگوں اور خون ریزیوں کا سرچشمہ دنیا کی محبت ہے۔ جس شخص کی نظر میں دنیا کے زر و زیور حقیر اور قابل نفرت ہوں، وہ ہرگز دنیا پر فریفتہ نہیں ہوگا اور اس کے دھوکے میں نہیں آئے گا، اور گناہوں میں کم سے کم مبتلا ہوگا۔ امام عالی مقام سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے ایک واضح نتیجہ اخذ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر ہمارے اندر صرف یہی ایک چیز ہو کہ ہم اس شے کو چاہنے لگیں جسے اللہ اور رسول برا سمجھتے ہیں، اور اس چیز کو بڑا سمجھنے لگیں جسے وہ حقیر سمجھتے ہیں، تو اللہ کی نافرمانی اور اس کے حکم سے سرتابی کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ہاں، دو جہاں میں ہماری سعادت اور خدا اور رسول پر ہمارے ایمان کے دعوے کی صداقت اس میں ہے کہ جس چیز کو ان ذوات مقدسہ نے عظیم جانا ہے ہم بھی اسے عظیم جانیں، اور جسے انہوں نے حقیر جانا ہے ہم بھی اسے حقیر جانیں۔ پیغمبر اکرم دنیاوی چمک دمک اور اس کے دھوکہ دینے والے ظاہر کے مخالف تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف تو ہم آپ پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کریں اور دوسری طرف دنیا کی دھوکہ دینے والی نعمتوں کو بڑا سمجھیں اور تمام اقدار کو ان پر قربان کر دیں؟ یہاں پر ایک سوال ہے۔ سوال، اگر پیغمبر اکرم اس حد تک غذا سے پرہیز کیا کرتے تھے کہ تمام لوگوں سے زیادہ تہی شکم تھے، تو آپ نے نبر کے میدان میں دشمنوں کے سامنے کیسے استقامت دکھائی؟ چنانچہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جب جنگ زوروں پر ہوتی تھی تو ہم رسول خدا کے پاس پناہ لیتے تھے، کیونکہ اس وقت پیغمبر اکرم کے علاوہ کوئی بھی دشمن کے قریب نہیں ہوتا تھا۔ یہی سوال حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں بھی پیش آتا ہے کہ دور رسالت میں بدر، احد، خیبر، حنین اور احزاب کی جنگوں میں اور اپنے دور میں جمل، صفین اور نہروان کی جنگوں میں اپنی قوت کے مظاہرے کے باوجود جو کی روٹی غذا کے طور پر تناول کیا کرتے تھے۔ جواب، اس سوال کا جواب خود مولا نے عثمان بن حنیفہ کے نام اپنے ایک معروف خط میں دیا ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں، ترجمہ، جان لو کہ وہ درخت جو بیابان اور صحرا میں ہوتے ہیں اور جنہیں کم آب و غذا میسر ہوتا ہے، ان کی لکڑی زیادہ مضبوط ہوتی ہے، اور وہ درخت
سرسبز جو کہ ہمیشہ پانی کے قریب ہوتے ہیں، ان کی چال باریک ہوتی ہے اور ان میں پائیداری کم ہوتی ہے، اور صحرا میں اگنے والے درخت جو فقط بارش کے پانی سے سیراب ہوتے ہیں، ان میں لگی آگ زیادہ بھڑکتی ہے اور ان کی لکڑی بھی زیادہ پائیدار ہوتی ہے۔ بس اس بیان کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پرخوری قوت اور قدرت کی دلیل نہیں ہے۔ عرب کے صحرائی تھوڑی سی غذا سے استفادہ کیا کرتے تھے، اس کے باوجود ایران اور روم کے میدان نبرد میں ان کے شکمسیر افسروں اور سپاہیوں کے مقابل اس طرح ڈٹ گئے کہ سبھی کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ وہ چیز جو جنگ کے میدان میں جنگجوؤں کے مقدر یا ہار جیت کا فیصلہ کا تعین کرتی ہے، وہ ان کا بڑھا ہوا حوصلہ ہے، نہ کہ انواع و اقسام کی غذائیں۔ اور یہ عظیم ہستیاں یعنی پیغمبر اکرم اور مولا علی علیہ السلام حوصلے کی اعلیٰ ترین حد پر تھیں، اسی لیے تو ان کے پائے کا کوئی شجاع نہیں ہے۔ یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ پیغمبر اکرم اور حضرت علی علیہ السلام کی غذا کے حوالے سے تاریخ کی کتب میں جو کچھ نقل ہوا ہے، اس کا یہ مفہوم ہرگز نہیں کہ انہوں نے اپنی تمام عمر میں ہمیشہ ایسی سادہ غذا استعمال کی ہو، بلکہ مقصود یہ ہے کہ وہ کسی خاص قسم کی غذا کھانے کے پابند نہیں تھے۔ یہاں پر خطبہ نمبر 160 کا 5واں حصہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ آئیے چھٹا حصہ پڑھتے ہیں۔ پیج نمبر ہے 216۔ چھٹا حصہ اس طرح شروع ہو رہا ہے: وَلَقَدْ كَانَ صَوَادْ يَأْكُلُ عَلَى الْأَرْضِ، اور ختم ہو رہا ہے عَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ وَعَنْ يُذْكَرَ عِنْدَهُ۔ ترجمہ ہے: پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علامہ صلی اللہ محمد وآل محمد زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے اور غلاموں کی طرح بیٹھتے تھے، اپنے ہاتھ سے جوتی ٹانکتے اور اپنے ہاتھوں سے کپڑوں میں پیبند لگاتے، اور بے پالان کے گدھے پر سوار ہوتے اور اپنے پیچھے کسی کو بٹھا لیتے۔ گھر کے دروازے پر ایک مرتبہ ایسا پردہ پڑا تھا جس میں تصویریں تھیں، تو آپ نے اپنی ازدواج میں سے ایک کو مخاطب کر کے فرمایا: اسے میری نظروں سے ہٹا دو۔ جب میری نظریں اس پر پڑتی ہیں تو مجھے دنیا اور اس کی آرائشیں یاد آ جاتی ہیں۔ آپ نے دنیا سے دل ہٹا لیا تھا اور اس کی یاد تک اپنے نفس سے مٹا ڈالی تھی، اور یہ چاہتے تھے کہ اس کی سج دھج نگاہوں سے پوشیدہ رہے، تاکہ نہ اس سے عمدہ لباس حاصل کریں اور نہ اسے اپنی منزل گمان کریں اور نہ اس میں زیادہ قیام کی آس لگائیں۔ انہوں نے اس کا خیال نفس سے نکال دیا تھا اور دل سے اسے ہٹا دیا تھا اور نگاہوں سے اسے اوجھل کر رکھا تھا۔ ویسے بھی جو شخص کسی شے کو برا سمجھتا ہے تو نہ اسے دیکھنا چاہتا ہے اور نہ اس کا ذکر سننا گوارا کرتا ہے۔ شرح و تفصیل: پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زاہدانہ زندگی۔ اس خطبے کے گزشتہ حصے میں امام علیہ السلام نے پیغمبر اکرم کے زہد، ان کے اقتدار اور پیروی کے حوالے سے کلی طور پر گفتگو کی تھی، لیکن اس حصے میں اس کلی کے مصادیق کو بیان کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زہد اور انکساری سے معمور زندگی کے معاملات کو بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں: پیغمبر اکرم زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے اور غلاموں کی طرح بیٹھتے تھے، اپنے ہاتھ سے جوتی ٹانکتے اور اپنے ہاتھوں سے کپڑوں میں پیبند لگاتے، اور بے پالان کے گدھے پر سوار ہوتے اور اپنے پیچھے کسی کو بٹھا لیتے۔ گھر کے دروازے پر ایک مرتبہ ایک ایسا پردہ پڑا تھا جس میں تصویریں تھیں، تو آپ نے اپنی ازدواج میں سے ایک کو مخاطب کر کے فرمایا: اسے میری نظروں سے ہٹا دو۔ جب میری نظریں اس پر پڑتی ہیں تو مجھے دنیا اور اس کی آرائشیں یاد آ جاتی ہیں۔ یأکل علی الارض
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے کا جملہ اس جانب اشارہ ہے کہ اس دور میں ضرورت مندوں کے پاس فرش نہیں ہوا کرتا تھا کہ جس پر بیٹھا جائے، چاروں ناچار زمین پر ہی بیٹھ جایا کرتے تھے، حضرت انہی جیسی زندگی گزارا کرتے تھے، وہ غلاموں کی طرح بیٹھتے تھے کا جملہ حضرت کے متواضع انداز میں بیٹھنے کی جانب اشارہ ہے۔ آپ متکبروں کی مانند مغرورانہ انداز میں ایک پاؤں پر دوسرا پاؤں رکھ کر نہیں بیٹھا کرتے تھے، حضرت زیادہ تر دو زانو ہو کر بیٹھتے تھے، جو کہ غلاموں کے بیٹھنے کا انداز ہے، اس لیے کہ بیٹھنے کا یہ انداز متواضعانہ بھی ہے اور اس حالت سے کھڑا ہونا بھی آسان ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں منقول ہے، رسول اکرم غلاموں کے انداز میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بد زبان عورت آپ کے پاس سے گزری تو کہنے لگی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، تم غلاموں کی طرح بیٹھتے ہو؟ حضرت نے فرمایا، مجھ سے زیادہ غلام کون سا غلام ہے؟ وَيَكُونُ السِّتْرُ عَلَى بَابِي کا جملہ اس داستان کی جانب اشارہ ہے جو حضرت عائشہ سے منقول ہے کہ انہوں نے نقش و نگار اور جانداروں کے اشکال سے مزین ایک پردہ تیار کیا تھا اور کمرے کے دروازے پر آمیزاں کر دیا تھا۔ پیغمبر اکرم کو اسے دیکھ کر تکلیف پہنچی کیونکہ اس میں زینت اور سجاوٹ کا پہلو تھا، اور آپ نے فرمایا، اسے دیکھنا مجھے دنیا کی چمک دمک کی یاد دلاتا ہے۔ پھر آپ کے حکم پر اسے فوراً ہٹا دیا گیا۔ پس امام گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ نے دنیا سے دل ہٹا لیا تھا اور اس کی یاد تک اپنے نفس سے مٹا ڈالی تھی، اور یہ چاہتے تھے کہ اس کی سج دھج نگاہوں سے پوشیدہ رہے تاکہ نہ اس سے عمدہ لباس حاصل کریں اور نہ اسے اپنی منزل گمان کریں اور نہ اس میں زیادہ قیام کی آس لگائیں۔ یہ اس جانب اشارہ ہے کہ انسان کے دل میں دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ جب انسان دنیا پر فریفتہ ہو جائے تو خدا اور دوسرے جہاں کی نعمتوں کی محبت اس کے دل سے نکل جاتی ہے، اور جب تک اس دنیا کی زیب و زینت کی محبت کو دل سے نہ نکال پھینکے، خدا کی محبت اس دل میں نہیں سما سکتی۔ اسی طرح اگر وہ دنیا اور اس کی زیب و زینت کا دلدادہ ہو گیا تو اسے ہی اپنا ہمیشہ کا ٹھکانہ گمان کرنے لگے گا، اور پھر خدا اور آخرت کی محبت کے واسطے اس کے دل میں کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی۔ یہ مطلب تمام انسانوں پر صادق آتا ہے، اور پیغمبر اکرم کی حیات طیبہ ایک واضح نمونہ سمجھی جاتی ہے۔ ایک حدیث میں جسے کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے پیغمبر اکرم سے نقل کی ہے، ہم پڑھتے ہیں، ترجمہ، مجھے دنیا سے کیا سروکار؟ دنیا کے مقابل میری مثال اس سوار شخص کی سی ہے جو گرمیوں کے ایک گرم دن میں کسی بیابان میں ایک درخت کے پاس جاتا ہے، تھوڑی دیر درخت کے نیچے سستاتا ہے، پھر اسے چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد امام ایک واضح نتیجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، فَأَخْرَجَهَا مِنَ النَّفْسِ وَأَشْخَصَهَا عَنِ الْقَلْبِ وَغَيَّبَهَا عَنِ الْبَصَرِ وَكَذَلِكَ مِنْ أَبْغَضَ شَيْئًا أَبْغَضَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ وَأَنْ يَذْكَرَ عِنْدَهُ۔ انہوں نے اس کا خیال نفس سے نکال دیا تھا اور دل سے اسے ہٹا دیا تھا اور نگاہوں سے اسے اوجھل رکھا تھا۔ ویسے بھی جو شخص کسی شے کو برا سمجھتا ہے تو وہ نہ اسے دیکھنا چاہتا ہے اور نہ اس کا ذکر سننا گوارا کرتا ہے۔ یہاں یہ سوال پیش آتا ہے کہ امیر المومنین کیوں اس قدر دنیا کی مذمت اور تحقیر کرتے ہیں؟ اس سوال کا ایک واضح جواب ہے جسے ہم انشاءاللہ خطبے کے آخر میں بیان کریں گے۔ یہاں پر خطبہ نمبر 160 کا چھٹا حصہ ختم ہو جاتا ہے اور 7واں حصہ شروع ہو رہا ہے۔ پیج نمبر ہے 220۔ ساتواں حصہ اس طرح شروع ہو رہا ہے، وَلَقَدْ كَانَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَوَادٌ مَا يَدُلُّكُ عَلَى مَصَابِئِ الدُّنْيَا، اور ختم ہو رہا ہے فَقُلْتُ اغْرُبْ عَنِّي فَعِنْدَ الصَّبَاحِ يَحْمَدُ الْقَوْمُ
قوم السرا۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اور خصائل میں ایسی چیزیں ہیں جو تمہیں دنیا کے عیوب و قباح کا پتہ دیں گی، جبکہ آپ اس دنیا میں اپنے خاص افراد سمیت بھوکے رہا کرتے تھے اور باوجود انتہائی قرب منزلت کے اس کی آرائشیں ان سے دور رکھی گئی تھیں۔ دیکھنے والے کو چاہیے کہ وہ عقل کی روشنی میں دیکھے کہ اللہ نے انہیں دنیا نہ دے کر ان کی عزت بڑھائی ہے یا اہانت کی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اہانت کی ہے تو اس نے جھوٹ کہا ہے اور بہت بڑا بہتان باندھا، اور اگر یہ کہے کہ عزت بڑھائی تو اسے یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ نے دوسروں کی بے عزتی ظاہر کی، جبکہ انہیں دنیا کی زیادہ سے زیادہ وسعت دے دی اور اس کا رخ اپنے مقرب ترین بندوں سے موڑے رکھا۔ پیروی کرنے والے کو چاہیے کہ ان کی پیروی کرے اور ان کے نقش قدم پر چلے اور انہی کی منزل میں آئے، ورنہ ہلاکت سے محفوظ نہیں رہ سکتا، کیونکہ اللہ نے ان کو قرب قیامت کی نشانی اور جنت کی خوشخبری سنانے والا اور عذاب سے ڈرانے والا قرار دیا ہے۔ دنیا سے آپ بھوکے نکل کھڑے ہوئے اور آخرت میں سلامتیوں کے ساتھ پہنچ گئے۔ آپ نے تعمیر کے لیے کبھی پتھر پر پتھر نہیں رکھا اور اپنے لیے کوئی مضبوط گھر نہیں بنایا، یہاں تک کہ آخرت کی راہ پر چل دیے اور اللہ کی طرف بلاوا دینے والے کی آواز پر لبیک کہا۔ یہ اللہ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک پیشرو اور پیشوا جیسی نعمت عظمیٰ بخشی، جن کی ہم پیروی کرتے ہیں اور ان کے قدم بقدم چلتے ہیں۔ انہی کی پیروی میں خدا کی قسم میں نے اپنی اس قمیض میں اتنے پیوند لگائے ہیں کہ مجھے پیوند لگانے والے سے شرم آنے لگی ہے۔ مجھ سے ایک کہنے والے نے کہا کہ کیا آپ اسے اتاریں گے نہیں؟ تو میں نے اسے کہا کہ میری نظروں سے دور ہو کہ صبح کے وقت لوگ رات کے مسافروں کی مدح کرتے ہیں اور کل بروز قیامت تم پر ہماری حقیقت عیاں ہو جائے گی۔ شرح و تفسیر۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کس لیے؟ خطبے کے اس حصے میں امام علی مقام اسی اہم مطلب کو جو گزشتہ بحث میں دنیا اور دنیا پرستوں کی مذمت کے بارے میں تھا کسی اور پیرائے میں مزید تاکید کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں پہلے تو ایک منطقی استدلال کی شکل میں فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و خصائل میں ایسی چیزیں ہیں کہ جو تمہیں دنیا کے عیوب اور قباح کا پتہ دیں گی، جبکہ آپ اس دنیا میں اپنے خاص افراد سمیت بھوکے رہا کرتے تھے اور باوجود انتہائی قرب منزلت کے اس کی آرائشیں ان سے دور رکھی گئی تھیں۔ اس تمہید اور مقدمے کے بعد امام منطقی استدلال کی جانب آتے ہوئے فرماتے ہیں، دیکھنے والے کو چاہیے کہ وہ عقل کی روشنی میں دیکھے کہ اللہ نے انہیں دنیا نہ دے کر ان کی عزت بڑھائی ہے یا اہانت کی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اہانت کی ہے تو اس نے جھوٹ کہا ہے اور بہت بڑا بہتان باندھا، اور اگر یہ کہے کہ عزت بڑھائی ہے تو اسے یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ نے دوسروں کی بے عزتی ظاہر کی، جبکہ انہیں دنیا کی زیادہ سے زیادہ وسعت دے دی اور اس کا رخ اپنے مقرب ترین بندے سے موڑے رکھا۔ یاد رہے کہ کچھ ایسے بھی مالدار گروہ گزرے ہیں جو اپنی ثروت و مال و دولت کو خدا کی طرف سے خاص توجہ اور عنایت کی دلیل سمجھتے تھے، لہٰذا وہ فقراء اور محتاج انسانوں کو درگاہ الہی کے دھتکارے ہوئے تصور کرتے تھے اور اس سوچ سے دوسروں کو شے ملی کہ وہ بھی جس طرح سے ہو سکے دولت جمع کریں، اسی لیے کہا کرتے تھے۔ ترجمہ، اور کہنے لگے کہ یہ قرآن ان دو بڑی بستیوں مکہ اور طائف میں سے کسی بڑے انسان پر کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ اس کے بعد اللہ ان لوگوں سے جواب میں فرماتا ہے۔ ترجمہ، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ آخر سب لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو ہم ان کے لیے جو خدا سے انکار کرتے ہیں ان کے گھروں کی چھتیں اور وہ سیڑھیاں جن پر وہ چڑھتے اترتے ہیں اور ان کے گھروں کے دروازے اور وہ تخت جن پر تکیہ لگاتے ہیں چاندی اور سونے کے بنا دیتے۔ یہ سب ساز و سامان تو بس دنیاوی زندگی کے چند روزہ ساز و سامان ہیں جو مٹ جائیں گے، اور آخرت کا سامان تو تمہارے پروردگار کے ہاں خاص پرہیزگاروں کے لیے ہے۔
امام یہاں ایک ٹھوس برہان کے ذریعے اذہان سے ان غلط تفکرات کا صفایا کرتے ہیں۔ یقیناً خداوند کریم کی رسول خدا پر سب سے زیادہ عنایات تھیں، جبکہ آپ دنیا کی چمک دمک سے محروم تھے، پھر بھی کسی میں مجال یا جرات نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ خدا نے اپنے پیغمبر اکرم کی اہانت کی ہے۔ بس اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ کسی کے پاس دنیاوی وسائل اور زر و زیور کا ہونا اس کی شخصیت کی عظمت کی دلیل نہیں ہے۔ اسی وجہ سے امام اس بات کے بعد یوں نتیجہ اخذ کرتے ہیں: پیروی کرنے والے کو چاہیے کہ وہ ان کی پیروی کرے اور ان کے نقش قدم پر چلے اور انہی کی منزل میں آئے، ورنہ ہلاکت اور گمراہی سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ امام اس نتیجے کی تکمیل کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ترجمہ: کیونکہ اللہ نے ان کو قرب قیامت کی نشانی اور جنت کی خوشخبری سنانے والا اور عذاب سے ڈرانے والا قرار دیا ہے، دنیا سے آپ بھوکے نکل کھڑے ہوئے اور آخرت میں سلامتیوں کے ساتھ پہنچ گئے۔ آپ نے تعمیر کے لیے کبھی پتھر پر پتھر نہیں رکھا اور اپنے لیے کوئی مضبوط گھر نہیں بنایا، یہاں تک کہ آخرت کی راہ پر چل دیے اور اللہ کی طرف سے بلاوا دینے والے کی آواز پر لبیک کہا۔ یہ اس جانب اشارہ ہے کہ اس پیغمبر نے جو کہ اتنا عظیم ہے کہ اسے قرب قیامت کی نشانی اور جنت کی خوشخبری سنانے والا اور عذاب سے ڈرانے والا قرار دیا گیا ہے، ایسی سادہ اور زاہدانہ زندگی گزاری کے بھرے پیٹ کے ساتھ اس دنیا سے نہیں گیا اور اپنے لیے کوئی مضبوط گھر نہیں بنایا۔ البتہ آپ نے اپنی ازواج کے لیے مسجد کے پاس گارے اور کھجور کے پتوں سے چند حجرے بنائے اور لم یزا حجرن علی حجرن، ثروت مند لوگوں کے مضبوط گھروں کی جانب اشارہ ہے جنہیں وہ مضبوط پتھروں سے بناتے تھے۔ پھر امام یوں نتیجہ اخذ کرتے ہیں: یہ اللہ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک پیشرو اور پیشوا جیسی نعمت عظمیٰ بخشی جن کی ہم پیروی کرتے ہیں اور ان کے قدم بقدم چلتے ہیں۔ جی ہاں، انسانوں کے لیے عظیم اور عالم پیشواؤں کا وجود خدا کی عظیم نعمت ہے۔ ان کی رفتار و گفتار سبق آموز ہے اور مسلمانوں کی طرح کسی قوم و ملت کو ایسی عظیم نعمت میسر نہیں آئی۔ اگرچہ دوسرے پیشوا موجود تھے مگر پیغمبر اکرم تمام برحق پیشواؤں کے بھی پیشوا اور رہنما تھے۔ اس سے بڑا کفران نعمت کیا ہو سکتا ہے کہ ایسے رہبر کے ہوتے ہوئے ہم گمراہی میں رہیں اور آپ کی زندگی سے کوئی درس بھی نہ سیکھ پائیں۔ اس کے بعد امام یہ ثابت کرنے کی خاطر کہ اگر وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے ان پر عمل بھی فرمایا اور حضرت کے نقش قدم پر چلے۔ آپ فرماتے ہیں: انہی کی پیروی میں خدا کی قسم میں نے اپنی اس قمیص میں اتنے پیوند لگوائے ہیں کہ مجھے پیوند لگانے والے سے شرم آنے لگی ہے۔ مجھ سے ایک کہنے والے نے کہا کہ آپ اسے اتاریں گے نہیں؟ کیا آپ اسے اتاریں گے نہیں؟ تو میں نے اس سے کہا کہ میری نظروں سے دور ہو کہ صبح کے وقت لوگ رات کے مسافروں کی مداح کرتے ہیں اور کل بروز قیامت تم پر ہماری حقیقت عیاں ہو جائے گی۔ اس تعبیر سے بخوبی پتہ چلتا ہے کہ کبھی امام اپنے لباس کا پیبند لگوانے کے لیے کسی دوسرے کو دیتے تھے، اگرچہ کبھی خود بھی یہ کام کرتے تھے، اور آپ کے لباس میں اوپر تلے اتنے زیادہ پیبند ہوتے تھے کہ امام کو پیبند لگانے والے سے حیا آنے لگتی تھی، لیکن آپ کو اس کے باوجود اس لباس کو ترک کر کے نیا لباس پہننا گوارا نہیں تھا۔ کتنا فرق ہے امام کی زندگی اور ان لوگوں کی زندگی میں کہ جن کے پاس ہر موسم اور ہر موقع و محل کی مناسبت سے لباس موجود ہوتے ہیں۔ خوشی کی محفل کا لباس جدا، سوگ کا لباس الگ، سفر کے لیے اور ہجر کے لیے جدا جدا لباس، شب خوابی اور بیداری کے لیے مخصوص لباس تیار کرائے جاتے ہیں۔ اور اس سے بھی افسوسناک بات یہ ہے کہ اپنا سالم لباس محض اس لیے پھینک دیتے ہیں کہ وہ جدید تراش و خراش کا لباس نہیں ہے۔ عند الصباح یحمد القوم السرا کا جملہ عربوں کے درمیان ایک معروف ضرب المثل ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ برمحل سختیوں اور ناگوار چیزوں کو برداشت کرتے ہیں وہ جب مقصد کو پہنچ جاتے ہیں تو اپنے کام سے خوش ہوتے ہیں اور خدا کی حمد بجا لاتے ہیں اور دوسرے بھی انہیں سراہتے ہیں۔ نکتہ: جس قدر
ہم جس قدر گناہوں اور اجتماعی تشدد آمیز چپقلشوں کا مطالعہ کریں اور جتنا اپنے اعمال کو کھنگالیں، اتنے ہی پیغمبر اکرم کے اس قول کی گہرائی سے واقف ہوتے جائیں گے کہ جس میں آپ فرماتے ہیں دنیا پرستی ہر خطا کی جڑ ہے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ یہ بات نہ صرف پیغمبر اکرم نے کہی بلکہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد جیسے دوسرے عظیم پیشواؤں سے بھی یہ بات منقول ہے، اور ایک حدیث میں نقل ہوا ہے کہ گزشتہ انبیاء نے بھی اسی مطلب پر زور دیا ہے۔ اور اگر صحیح طور پر غور کریں تو دنیا پرستی کی بڑی علامتوں کا 3 چیزوں میں خلاصہ کیا جا سکتا ہے: مال کی محبت، مقام و منصب کی محبت اور خواہشات نفسانی۔ اگر کسی معاشرے میں فساد برپا ہوا ہے یا جہاں میں کہیں جنگ چھڑی ہے تو اس کا سبب ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک ضرور ہے۔ اس بنا پر اگر ہم اسلامی معاشروں میں اصلاح کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں دنیا پرستی سے جنگ کے ذریعے اصلاح کا آغاز کرنا ہوگا۔ دنیا پرستی ان معاشروں میں جلد پنپتی ہے جہاں کے لوگ فقر اور محتاجی کے بعد ناگہاں غنی اور متمول ہو جاتے ہیں، غنی اور متمول ہو جاتے ہیں، جس طرح ابتدائی صدیوں میں اسلامی معاشرے کی حالت تھی، کیونکہ پیغمبر اکرم کی بعثت سے قبل فقر و غربت نے تمام لوگوں کو گھیرا ہوا تھا، لیکن اسلامی فتوحات اور جنگی غنائم کی فراوانی نے حالات کو دگرگوں کر دیا، اور یہ وہ موقع تھا جب خطرناک رقابت اور دنیا پرستی کی گھسی ہوئی لگام نے کچھ گروہوں کو دبوچ کر گناہوں میں غرق کر دیا۔ اسی لیے تعجب کی بات نہیں جو حضرت علی علیہ السلام جیسے عظیم اور عالم رہنما اس پیچیدہ اور پریشان کن صورتحال کو بدلنے کی غرض سے دنیا اور دنیا پرستوں کی مذمت ملامت سے بھرپور خطبے دے، لوگوں کا ہاتھ پکڑے، انہیں گزشتہ انبیاء کی تاریخ کی گہرائیوں میں لے جائیں اور اپنی اور رسول خدا کی سادہ اور زاہدانہ زندگی کا ڈھب دکھائیں تاکہ اس معاشرے کے غافل افراد بیدار ہو جائیں اور اپنے خطرناک راستے کو تبدیل کر دیں۔ نمونے کے طور پر خلیفہ ثالث کے دور کے حالات ملاحظہ کیجیے کہ اس دور میں مسلمانوں کے ہاتھ بہت سا مال غنیمت آیا، اور بجائے اس کے کہ وہ اسلامی مملکت کی تعمیر اور ترقی پر صرف ہوتا، اس میں سے محروموں کو نوازا جاتا۔ خلیفہ کے قرابت داروں اور ساتھیوں نے ان اموال پر ہاتھ ڈالا اور ہر ایک ڈھیر ساری دولت کا مالک بن بیٹھا۔ علامہ امینی کتاب الغدیر کی 8ویں جلد میں الکنوز المکنزہ ببرکت الخلیفہ، وہ عظیم خزانے جو خلیفہ کی برکت سے وجود میں آئے، کے عنوان کے ذیل میں ان میں سے کچھ اموال کے دقیق اعداد و شمار کو اہل سنت کے ماخذ میں سے نقل فرماتے ہیں، اور بہت سے افراد جیسے مروان، طلحہ، زبیر، سعد ابن ابی وقاص، یعلی بن امیہ، عبد الرحمن بن عوف، زید بن ثابت اور دوسرے کئی افراد کے نام گنواتے ہیں، جن میں سے ہر فرد بیت المال میں سے ہزاروں اور لاکھوں کا مالک بن بیٹھا۔ ان میں سے من جملہ زید بن ثابت اس قدر سونے اور چاندی کی سلاخیں اپنے پیچھے چھوڑ گئے تھے کہ ان کے ورثاء انہیں کلہاڑی سے توڑ کر آپس میں تقسیم کرتے تھے۔ یا علی بن امیہ 5 لاکھ دینار اپنے ترکے میں چھوڑ گیا، اور اس کے علاوہ کھلیان، باغات اور وہ رقوم جو لوگوں سے انہیں ملنی تھی وہ 1 لاکھ دینار بنتی تھیں۔ عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اپنے پیچھے 1000 اونٹ، 3000 بھیڑ بکریاں اور 100 گھوڑے اور کافی مقدار میں زرعی اراضی چھوڑ گیا، اور ان جیسی دوسری مثالیں اور نمونے ہیں۔ کتاب الغدیر کی جانب رجوع کیا جائے تو ان کے اعداد و شمار واضح ہو جائیں گے۔ کیا ایسی صورتحال میں حضرت علی علیہ السلام جیسے عظیم پیشوا پر لازم نہیں ہے کہ ایک ماہر طبیب کی مانند کمر ہمت باندھ کر تمام تر توانائیوں کے ساتھ دنیا پرستی اور دنیا پرستوں کی تحقیر کے ذریعے اس بیمار معاشرے کا علاج کریں؟ اس بنا پر اس سوال کی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ آخر اسلام، وہ اسلام جو کہ حیات، ترقی اور تمدن کا دین ہے،
کا پیشوا دنیا کے بارے میں کیوں اس طرح کی گفتگو کرتا ہے؟ آج بھی اگر ہم چاہیں کہ جنگوں اور خون ریزیوں، موت کے سوداگروں کی تجارت، مہلک ہتھیاروں کی خرید و فروخت، فساد کے مراکز کے قیام اور دوسروں کے مال اور ناموس پر حملوں کا راستہ روکنا چاہیں تو اسی صورت میں ممکن ہے کہ دنیا اور دنیا پرستی کی اتنی تحقیر اور مذمت کی جائے کہ یہ ایک بری شے دکھائی دینے لگے اور لوگ سادہ زندگی پر قناعت کرنے لگیں۔ اس خطبے کی شرح و تفسیر کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد کی ایک حدیث کے ساتھ اختتام پذیر کرتے ہیں۔ تمام نیکیوں کو ایک گھر میں چھپا دیا گیا ہے اور اس گھر کی چابی دنیا میں زہد ہے۔ یہاں پر خطبہ نمبر 160 ختم ہو جاتا ہے۔ پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم کلام امیر المومنین علیہ السلام سے جڑ جائیں اور اس سے رابطے کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ بار الہ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔